نیو یارک سٹی میں بطور پروفیشنل سنگر کے کریئر میں جہاں ایک بہت بڑا آرکیسٹرا ہوگا، شاید 100 افراد اور 4 سولوسٹ کا ایک کورس ہو، تو میں بھی اس کا حصہ بنوں گی۔ اور ہم نے بات چیت کی، انہوں نے کہا میں ایک مسلمان ہوں، اور میں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتی، آپ بتائیں۔ اور اس نے اسلام کی توحید کی وضاحت کرنا شروع کر دی، اور میں حیران تھی، واقعی حیران کہ کیا یہ اسلام ہے۔ اور میں نے جمعرات کی رات ریہرسل کے بعد فیصلہ کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، لگتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا، اوہ آپ مسلمان بننے جا رہی ہیں، آپ کو اپنے جسم پہ شرم آتی ہے، آپ سے ڈھانپنا چاہتی ہیں۔ اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ اوہ وہ آپ کو پکڑ کر مصر میں غلاموں کی مارکیٹ میں ڈال دے گا۔ اوہ یہ 1989 ہے گائز، کس دنیا میں ہو؟ میں کافی شاپ گئی اور اپنے دوست سے کہا بس اب میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہی جو ایک مسلمان بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہنس پڑا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ اچھا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں سیریس ہوں۔ میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے ٹاپ پر جا کر اور لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ قرآن پکڑیں اور اسے پڑھیں، آپ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر عاشر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ ایک امریکی مشہور سنگر، ہر سہولت اور شہرت کے باوجود بھی اس نے اسلام کیسے قبول کیا، کس طرح سے شہرت کے باوجود اس نے اسلام کو سکون سمجھا۔ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا اس نے اسلام کیسے قبول کیا اور وہ اسلام کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم نور سادہ بہن، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ، ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ نور سادہ کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتائیں گے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نور سادہ ہے، میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک چھوٹے سے مڈ ویسٹرن قصبے میں بڑی ہوئی، پھر نیو یارک اسٹیٹ میں ایک پروفیشنل سنگر کا کریئر اپنایا۔ میں نے کلاسیکی میوزک، اوپرا اور کنسرٹ میوزک گایا۔ اس وقت آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ پہلے میرا عقیدہ ایسا نہیں تھا کہ ہم باعمل عیسائی نہ تھے، ہم بس عیسائی تھے۔ میں عیسائی ہی پلی بڑی، لیکن ہم چرچ زیادہ نہیں جاتے تھے۔ شاید یہ بھی ایک نعمت تھی کیونکہ میں ٹرینٹی اور اس کی رسومات وغیرہ سے زیادہ واقف نہیں ہو سکی، لیکن ہمارے گھر میں خدا کا بہت ذکر ہوتا تھا اور میں نے تو میوزک میں بھی خدا کو محسوس کیا، خاص طور پر کلاسیکل میوزک جس کا تاثر بہت روحانی تھا۔ میری والدہ بہت مذہبی تھیں اور شاید میرے والد کو ڈک بلائنڈز میں مذہب نظر آیا جب وہ ہنٹنگ اور فشنگ کر رہے تھے، لیکن ہم زیادہ چرچ نہیں جاتے تھے۔ کچھ عیسائی دوستوں نے مجھ سے کہا کہ تم تو زیادہ مذہبی عیسائی نہیں تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ میں چرچ نہیں جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں یسوع علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتی ہوں، لیکن بہت سے لوگ مجھ سے کہتے آپ اتنی باعمل نہیں تھی۔ شاید ایسا ہی تھا۔ آپ نے اپنے سنگنگ کریئر کا آغاز نیو یارک سٹی سے کیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ معمول کے مطابق ہی ہوا، جیسے آپ بہت سی ریجنل سنگنگ کرتے ہیں، آپ کہیں کچھ بھی گا لیتے ہیں جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں تاکہ پروفیشنلی گانے کے لیے آپ کی پریکٹس ہوتی رہے۔ زیادہ تر سنگرز تو چرچ کے کوائر میں شامل ہو جاتے تھے جہاں وہ کوارٹیٹ وائس کا حصہ ہوتے تاکہ چرچ یا سنیگوگ کے کوائر سیکشن کو بہتر بنایا جا سکے۔ میری جاب بھی اچھی تھی، وہ نیو یارک سٹی میں نیو یارک فل ہارمونک کا ایک پیڈ پروفیشنل کوائر تھا اور ہم ایک طرح سے نیو یارک شہر کے ٹاپ 100 ینگ سنگرز میں سے ایک تھے، اور ہم نے سارے گریٹ کنڈکٹرز، گریٹ آرکیسٹراز اور گریٹ سولوسٹس کے ساتھ گایا۔ تو آپ کا اسلام کا سفر کیسے شروع ہوا؟ جب میں نیو یارک سٹی میں گاتی تھی مجھے کافی بہت پسند تھی اور میں نئی کافی شاپس تلاش کر رہی تھی اور ایک میرے پڑوس میں کھلی تو میں وہاں چلی گئی جسے ایک مسٹری چلا رہا تھا، اور میں تو ہمیشہ سے دوسری قوم کے لوگوں میں متجسس تھی، تو میں نے کہا مجھے مصر کے بارے میں بتائیں، مجھے فرعون اور احرام کے بارے میں بتائیں، تو یوں ہماری گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا دراصل میں ایک مسلمان ہوں۔ میں نے کہا میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ بتائیں۔ میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، افسوس پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے اسلام کی توحید کی وضاحت کرنا شروع کر دی اور مختلف نبی جنہیں میں بطور عیسائی جانتی تھی وہ قرآن مجید میں بھی تھے، اور میں واقعی شوق تھی، مطلب یہ کیا، یہ جوڈیو کرسچنز ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ میں کیسے نہ جان پائی کہ ایک اور توحیدی مذہب بھی ہے دنیا میں، ایک مطلب توحیدی مذہب، میں یہ کیسے نہیں جان پائی۔ میں 30 کی دہائی میں تھی، میں نے بہت سفر کیا، میں نے ہر جگہ گایا، میں نے تھوڑا بہت پڑھا، مطلب میں نے اسے کیسے مس کر دیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں، میں نے ایک احمقانہ سوال کیا کہ کیا آپ کی طرح اور بھی بہت سے ہیں؟ پھر مجھے پتا چلا کہ 1.5 ارب ہیں، لیکن اس نے صرف میرے شوق کی وجہ سے بتانا شروع کیا۔ میں نے اصرار کیا تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا اور قرآن مجید اور انبیاء کے جانشینی کے بارے میں سمجھانا شروع کیا۔ پھر اس نے کچھ ایسا کہا جو میرے دل میں سما گیا، ایسا پہلے کسی نے نہیں کہا تھا۔ مطلب دین اسلام کے 3 اہم پہلو ہیں، جیسے یہ یہودیت اور عیسائیت کی پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تصحیح کے لیے آیا کہ لوگوں نے غلطی سے اپنے نظریات اور انا کی وجہ سے جو بھی بدلا، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنکلوژن لایا کہ یہ سب الہامات ایک ہیں، لیکن یہ آخری نبی ہیں جنہیں ہمارے پاس ہر چیز کنکلوڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔
یہ ایسا تھا جیسے سب سمجھ میں آ جائے اور پہلی کے سارے ٹکڑے مل جائیں. اس کی کافی سینس بنتی تھی ہر لحاظ سے, مذہب سے ہٹ کر, ہسٹری سے ہٹ کر, واقعی کافی سینس بنتی تھی. یہودیوں اور عیسائیوں سے سنا کہ ہم خدا کی شکل میں بنے ہیں, جبکہ اسلام کے مطابق ہم اللہ کی طرح نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. تو یہ آپ کو مطمئن کرتا ہے میرے خیال میں بطور انسان. مثال کے طور پر زندگی میں ایک مقصد ہے, اور وہ یہ کہ خدا کی پیروی کا صرف ایک ہی بہت خوبصورت طریقہ ہے جو ان سب لوگوں کو شامل کرتا ہے. اس طرح میں بار بار کافی پینے اور معلومات لینے چاہتی رہی, اور جتنا میں سیکھتی گئی اتنا ہی مجھے یہ حق لگا جسے ہم سچائی کہتے ہیں, یہ بہت واضح تھا. مجھے ہسٹری اور مذہب سے ہٹ کر یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا کا ایک ہی یونیک میسج ہے, کہ خدا اکیلا اور ایک ہی وجود ہے, ہر چیز جاننے والا, دیکھنے والا اور سننے والا, جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اور یہ کہ اس نے بنی نوع انسان کو ایک پیغام بھیجا, لیکن لوگ خود تھوڑے سے متنازع اور بحث کرنے والے ہو گئے اور سوچا کہ ان کے پاس ایک بہتر طریقہ ہے, تو انہوں نے چیزیں تبدیل کر دی. لیکن وہ اپنی بے بہا رحمت سے لوگوں کے اس مخصوص گروہ کو وہی اصل پیغام یاد دلانے کے لیے ایک اور نبی بھیج دیتا, اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی گیا. حضرت نوح سے موسیٰ, پھر عیسیٰ, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اس کی سینس بنتی ہے, پوری ورلڈ ہسٹری کی سینس بنتی ہے. اس سے سمجھ آیا کہ بہت سارے مذاہب کیوں بن گئے. لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. کیوں عیسائیت ہم میں سے بہت سو کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر پائی. مثال کے طور پر 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں, یسوع خدا کیسے ہو سکتے ہیں, روح القدس کیسے خدا ہے, وغیرہ. اور جب آپ برسوں عیسائیوں سے بات کریں گے تو بھی معلوم نہیں ہوگا. میں ایک موقع پر کیتھولک آدمی سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی, اور انہوں نے کہا پہلے کیتھولک مذہب کا مطالعہ کرو. اور جب میں نے حضرت مریم کو پوچھنے اور مجسمے اور اس طرح کے سوالات پوچھے تو کہنے لگے, ہاں آؤٹ نکلو, چلی جاؤ یہاں سے, یا تو مانو یا چھوڑ دو. تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جب میرے ذہن میں سوال آتا ہے تو کوئی مجھے جواب نہیں دے سکتا, لیکن میں جب بھی اس مسٹری سے سوال کرتی تو وہ کہتا ہاں قرآن کی ایک آیت اس بارے میں ہے جو اس مسئلے کا ایسا حل دیتی کہ سب سمجھ آ جائے. ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے, حرام کام چھوڑنے, نماز شروع کرنے, حجاب پہننے, قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں, اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اس طرح تھوڑے بہت مطالعے سے اور کافی پینے اور گفتگو کے لیے بار بار جا کر اور بہت سے سوالات پوچھ کر میں نے غور کیا. میں ایک یونیٹیرین چرچ میں تھی جہاں تمام عقائد قبول کیے جاتے تھے, تو ہم جو چاہے گا سکتے تھے, مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب کرسمس کی چھٹیاں آ رہی تھیں تو یونیٹیرین تھوڑا عجیب سا ہو گیا. کہنے لگے مجلس شکایت کریے کہ ہم خدا کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور یہ کرسمس کا وقت ہے تو ہم خدا کے بارے میں جو بھی گا رہے تھے اس میں لفظ خدا کو محبت میں تبدیل کر دیں. محبت نے یہ کیا, محبت نے ایسا کیا. یہ کیا بکواس ہے. پھر میں نے جمعرات کی رات ریہرسل کے بعد فیصلہ کیا کہ میں یہ مزید نہیں کر سکتی. مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرے خیال سے مجھے اپنی شہادت دے کر یہ سب چھوڑ دینا چاہیے, یہ نان سینس ہے. لہٰذا میں سنڈے سروس کے لیے گئی اور گایا, میں نے اپنا کام کیا اور کہا ویل گائز, میرے خیال سے مجھے یہ سب چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں شہادت لے کر ایک مسلمان بننے جا رہی ہوں, اور آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سب نان سینس ہے. بس پھر میں کافی شاپ گئی اور اپنے دوست سے کہا کہ اوکے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہی جو ایک مسلمان بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے. وہ ہنس پڑا, مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ اچھا تھا. میں نے کہا نہیں میں سیریس ہوں, مجھے بتائیں کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے وہ ساری عربی کہنے کی کوشش کی جو بہت مشکل سے میری زبان پر چڑھ رہی تھی, اور بس ہو گیا, وہ بھی ایک کافی شاپ میں. جی ہاں, 90 کی دہائی میں نیو یارک شہر کی براڈ وے پر. میں نے مسجد یا کہیں اور شہادت نہیں دی, کیونکہ جہاں تک میں سمجھی ہوں میں نے اپنی شہادت کو اللہ اور اپنے درمیان لیا ہے. تو ہاں, آپ الحمدللہ. کو کیسا لگا؟ میرے خیال میں سارے پروسیس میں بہت پرجوش تھی. میں کچھ بہت حیرت انگیز سیکھ رہی تھی, اور میں نے ہر ایک کو اس بارے میں بتایا, اور وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرے 2 سر ہوں. سیریسلی. ایک عورت نے مجھ سے کہا اوہ کیا آپ مسلمان ہو رہی ہیں, آپ کو اپنے جسم پر شرم آتی ہے, آپ اسے ڈھانپنا چاہتی ہیں. میں نے کہا نہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں, کیونکہ میں بھی خود نیو مسلم ہوں, تو آپ کو کیا سمجھاؤں. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور آپ کی بات غلط ہے. اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ اوہ وہ آپ کو پکڑ کر مصر میں غلاموں کی مارکیٹ میں ڈال دے گا. اوہ یہ 1989 ہے گائز, کس دنیا میں ہو. تو آپ سمجھے میں کتنی پرجوش تھی. اچھا, تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی جب آپ مسلمان ہو گئیں تو آپ کیا کرنا چاہتی تھیں؟ میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے ٹاپ پر جا کر اور لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ قرآن پکڑیں اور اسے پڑھیں, آپ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں. آپ کو دنیا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اگر آپ صرف یہ کتاب پڑھ لیں. سیریسلی. اور آپ کی فیملی اور قریبی حلقے نے کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا؟ قریبی دوست گلوکار بقول ان کے یہ تو پاگل ہے.
लिहाजा मैंने सब पर अपने दरवाजे बंद कर दिए और घर बैठ गई और अंग्रेजी में कुरान को बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई। मुझे पता था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे या उनको वजाहत देने के लिए सियाको सबाक की समझ नहीं थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि ये ठीक है। मेरे दिल की आवाज थी कि मैं जो कर रही हूँ, जिस पर मुझे यकीन है, वो सही है। शुरू में मैंने मॉडर्न ड्रेसिंग अपनाई, लेकिन ये एक सफर था जो कदम ब कदम तय हुआ। मैं खूबसूरत कॉन्सर्ट गाउन में स्टेज पर होती, खुले बाल और मेकअप के साथ, जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। मुझे ये सब छोड़ने में काफी वक्त लगा, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैं मोहताज ना हो जाऊं बगैर आमदनी के और फिर हैरान परेशान फिरूं। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली की कहानी और थी, उन्हें कोई एतराज नहीं था। मेरे ख्याल में मेरी माँ, मेरे वाले तो सालों पहले गुजर गए थे। मेरी माँ को मजहब तब्दील करने पर इतना एतराज नहीं था, बस उनको ये डर था कि लोग क्या कहेंगे जब मैं ऐसी ड्रेसिंग करूंगी। जैसे कि ये अब क्या कर रही है, ये मुसलमान हो गई, ये तो पर्दा भी करने लगी हो यार। और ज़ाहिर है उनके दोस्तों ने भी खूब तनकीद की, जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो आकर माँ से शिकायत करते। मेरे भाई ने भी मेरी माँ से तल्खी से शिकायत की। हाँ, ये आसान नहीं था और मुझे लगता है कि हमें से बेशतर को इसका सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान है, जैसे आप इसके लिए कितने संजीदा हैं। यहाँ से आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, राइट? तो फिर क्या आपने अपना म्यूजिक करियर छोड़ दिया? मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा। मैं अपने कुछ कंडक्टर्स के पास गई और उनसे कहा कि मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने चर्च और सिनेगॉग की नौकरी, इस तरह की चीजें छोड़ दी। मैं इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहती थी और मैंने यही किया। मैं इसका नुमाइंदा बनना चाहती थी। मैं हर एक को बताना चाहती थी कि मैं मुसलमान हूँ। मैं अपना नाम तब्दील करना चाहती थी, अपना लिबास, अपनी गुफ्तगू, मैं इस्लाम की बात करना चाहती थी। नाम तब्दील करना चाहती थी ताकि लोग मुझसे इस्लाम की बात करें। रद्द-ए-अमल क्या था? मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल थे। मेरे ईसाई दोस्त बहुत नाराज हुए और जिस लम्हे मैंने उनके सामने बेवकूफ़ाना तौर पर सूरह इखलास पढ़ने की कोशिश की, कुल हुवल्लाहु अहद, ओह मेरे दोस्त बहुत नाराज हो गए। क्या ये सब क्या है? खुदा तीन है, यसू ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। और मेरा ये तरीका दुरुस्त नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही मजहबी ईसाई थे और मुझे सिर्फ इस खास सूरत के बल पर ये नहीं करना था, बल्कि बेहतर मालूमात की जरूरत थी। पहली बार था, इसलिए पता नहीं था कि दावा का काम कैसे करना है। ऐसे नहीं कि बस कूद कर और बात करना शुरू कर दी। आप ऐसे शख्स से क्या कहेंगी जो कहेगा आपने यसू की टीम और ईसाईयत को क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल में इसका आसान जवाब ये है कि हमने उन्हें नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अब ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत और बेहतर समझ आ गई है। वो ये कि यसू खुदा के बंदे थे, जैसा कि इब्राहीम थे, जैसा कि मूसा थे। यसू, नबी मोहम्मद और तमाम नबी खुदा के बंदे थे। वो सब खुदा के ताबे थे। बाइबल में हर जगह ईसा अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी नजर आती है। वो कहते हैं बाप ने मुझे ये मुआज़े दिए, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। ऐसी कोई आयत नहीं है, लेकिन बहुत से ईसाई कहेंगे मैं बाइबल में ढूंढकर साबित करूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। अगर यही ईसाईयत का बुनियादी अकीदा था, तो फिर उन्होंने इंजील में बार बार इसे क्यों नहीं दोहराया? हम जानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुरान मजीद में बार बार ये बात सबसे ज्यादा दोहराई गई है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये शहादत है जो हम अपनी नमाजों में सुबह, दोपहर और रात कहते हैं, और अजान में भी इसका अयादा किया गया है। ये दीन इस्लाम है, ये हमारा बुनियादी अकीदा है। अगर ये बात कही ही नहीं गई तो फिर ये अकीदा कैसे बन गया? सब घुमा फिरा कर कहा जाता है, ओह ये इशारों में है। आप एक ईसाई से क्या कहेंगे जो कहता है जब मैं दुआ करता हूँ तो मुझे रूहानियत और खुदा के साथ ताल्लुक महसूस होता है? पिछले दिनों किसी ने इस बारे में ऑनलाइन एक उम्दा कमेंट किया, जिसे मैंने लाइक किया, जो सच भी है। उनका कहना था कि यहूदी अपने मजहब से इंतहाई इंटेलेक्चुअल अंदाज में मरबूत थे, ईसाई अपने मजहब से बहुत जज्बाती तौर पर जुड़े रहे। इस्लाम में दोनों है। इस्लाम अकल को अपील करता है और जज्बाती तौर पर आपको अपील करता है। ये दिमाग से बात करता है। क्या तुम नहीं सुनते, नहीं देखते, गौर नहीं करते? गौर करो, सोचो, इकरा, पढ़ें, सीखें, मुताल्ला करें। ये अकल को अपील करता है, लेकिन ये आपको जज्बाती तौर पर भी अपील करता है। और ये मुतवाजन है। हम मुतवाजन उम्मत होने की बात करते हैं, एक मुतवाजन कौम। मुझे जो इस्लाम के बारे में पसंद है, ये किसी एक रुख पर जोर नहीं देता, ये बहुत मुतवाजन है। क्या साइनागोग या चर्च के साथियों के साथ सिंगिंग में आपको कोई दिलचस्प तजुर्बात हुए? सिनेगॉग में बहुत गाया। म्यूजिक की एक बड़ी डील, खास तौर पर उनके मुकद्दस दिनों में। और एक चीज जो मुझे दिलचस्प मालूम हुई वो ये है कि हम गैर यहूदियों को कभी भी उनका आवाज या खुतबा सुनने की इजाजत नहीं मिली। और मुझे नहीं लगा कि ये सही है। ईसाई चर्च में कभी किसी को ये नहीं कहा जाता था कि निकल जाओ, जैसे कि तुम्हें ईसाइयों की बातें सुनने का हक नहीं। इस्लाम से पहले भी मुझे ये बात हैरान करती थी कि ऐसा क्या कह रहे हैं जिसे हम नहीं सुन सकते। वहाँ पे बाहर क्यों निकालते और कहते कि ब्रेक है, जाकर कॉफी और डोनट्स लो। और मैंने कहा मैं सुनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं सुन सकते, जाओ ब्रेक लो। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अजीब है। उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। और जाहिर है अब जब मैंने देखा कि इसराइल और फलस्तीन में क्या हो रहा है, आप चीजों को एक साथ रखना शुरू कर देते हैं। सीरत और नबी के हवाले से आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया? ओह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार।
یہ لوگ جن کے بارے میں نے قرآن مجید میں پڑھا، اس طرح کا انداز، اس طرح کے آداب، یہ مہربان ہونا، فراخ دلی سے لوگوں کو معاف کرنا، رحم دلی، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن پر میں واقعتاً ایک فرد کی حیثیت سے یقین کرتی ہوں۔ گوسپ نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ بس انہیں معاف کر دیں، اس قسم کی چیز۔ اور مجھے واقعی اس کردار سے محبت ہے۔ میں نے سوچا یہی لوگ ہیں جنہیں میں زندگی بھر تلاش کرتی رہی۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن دیکھ سکیں تو وہ کون سا دن ہوگا؟ بہت سارے ہیں، مجھے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ مجھے یہ کہانی پسند ہے جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا کر اپنی عزیز اہلیہ کے پاس گئے۔ یہ عمل ایک خوبصورت چیز ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کی طرف گئے، مجھے ڈھانپے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور وہ جیسے ایک خوبصورت سپورٹ تھیں، اور میں وہ کمرہ دیکھ سکتی ہوں، میں موم بتیوں یا لائٹس کی چمک اور ہر چیز کو دیکھ سکتی ہوں، اور آپ ایک کمبل میں ہیں اور وہ آپ کو ناقابل یقین الفاظ سے تسلی دے رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ مسلمان بننے کے لیے یہ قدم اٹھانے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ عیسائیت کے عقائد کے نظام میں خامیاں ہیں۔ تو آپ کے حساب سے اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کی طرح ہے۔ اپنی فیملی کے پاس واپس جانا مشکل نہیں اگر وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ اس کے بہت مخالف ہوں، لیکن بدقسمتی سے میڈیا، فلمیں اور سب کچھ اسے ایک بہت لمبے عرصے سے غلط پورٹرے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہالی ووڈ کی پوری زندگی۔ تو یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی امریکی نظام اور یسوع اور عیسائیت میں پوری طرح ڈوبا ہو اور پھر اسلام کی حقیقت جان لے تو شاید اس کی پوری دنیا الٹ جائے۔ ذرا سوچے کوئی جو سچ کے اتنا قریب ہو، پھر یہ احساس ہو کہ میں پوری زندگی غلط عقیدے پر تھا، جس کی میں عبادت کرتا رہا وہ درست نہیں تھا۔ ایسے شخص کے لیے یہ ماننا آسان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں سب سے اہم ہے کہ وہ اپنی زبان میں قرآن پڑھے اور اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ نیز مجھے لگتا ہے کہ صرف صحابہ کی کہانیوں کے بارے میں پڑھنا کہ ان پر کیا بیتی میرے خیال میں واقعی ہیلپ فل ہے۔ جیسے بہت دفعہ کمیونٹیز، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، شادی کر لی، حجاب پہن لیا، یہ کیا، دن میں 5 بار نماز، رمضان میں روزہ رکھا، بم بم بم، جبکہ ابتدائی مسلمانوں میں سب کچھ رفتہ رفتہ ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی نرمی برتنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اسے آہستہ آہستہ اپنائیں۔ اپنی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، جو کرنا ہے اسے کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے اہم ستون، اپنے عقیدے کے نظام کو اندر سے درست رکھیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، جتنا ہو سکے اسے پڑھیں۔ قرآن یقیناً آپ کو طاقت عطا کرے گا، یہ شفا ہے، یہ ہیلنگ ہے، یہ فرقان ہے، یہ معیار ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ مطلب صحیح اور غلط معلوم کرنے کا، حق اور باطل میں فرق کا کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ صرف قرآن ان چیزوں کو بہت واضح کرتا ہے۔ بلکہ صحابہ کی تاریخ کو بھی دیکھیں، وہ آسان وقت سے نہیں گزرے، بالکل بھی نہیں۔ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ بھی اس سے گزرے، اور وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ بن گئے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اسلام پر غور کر رہا ہے، خاص طور پر مغرب میں رہنے والے، کبھی کبھی انہیں خوف ہوتا ہے، جیسے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اپنا نام تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنا پورا کلچر چھوڑنا ہے، مجھے کچھ مختلف بننا ہوگا۔ کیا واقعی یہ ایک جائز نہیں، میرا تشویش ہے؟ نہیں خیال، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہر ایک کا اپنا ذاتی سفر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سے نو مسلموں کو جاننے کے بعد میری یہی رائے ہے، یہاں تک کہ سیرت نبوی میں بھی دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ دین میں بہتر ہوئے، یہاں تک کہ الکحل سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگا، ہے نا؟ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ لوگوں نے اچانک حجاب نہیں لیا، لوگوں میں آداب اور تمام چیزیں ایک دم نہیں آئیں جو بعد میں مدینہ میں آئیں۔ مکہ میں کتنے سال وہ صرف بنیادی صورتیں سمجھتے رہے کہ اللہ کون ہے اور اسی قسم کی چیزیں۔ میں کچھ پیدائشی مسلموں کو بھی کنورٹ کی طرح سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے گرد و نواح کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے آبائی ممالک چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ امریکہ آتے ہیں ان کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ واقعی سنجیدہ مسلمان بن جاتے ہیں، گویا وہ شہادت کو حقیقی طریقے سے جان لیتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں، خواتین یہ سوچ رہی ہیں کہ میں حجاب پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس طرح میرے لیے مسلمان بننے میں رکاوٹ ہے، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہیں گی؟ یہ آسان نہیں ہے، یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں خود کو کور کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے لیے مفید ہوگا۔ زیادہ تر خواتین یہی کہتی ہیں کہ وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں جب وہ یہ حجاب پہنتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں معاشرے، خاص طور پر مردوں کی طرف سے کیسا دباؤ محسوس ہوتا ہے، جو میں نے نیو یارک میں بہت محسوس کیا۔ یہ بہت پریشان کن تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو کال کر سکتی ہوں اور آپ پر آوازیں کر سکتی ہوں اور بغیر کسی دعوت کے آپ کو اپروچ کر سکتی ہوں۔ میں نے حجاب پہنا اور یہ سب ختم ہو گیا، اچھا، الحمدللہ۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے تو آپ صرف چند لمحوں میں ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں جیسا کہ میں نے کہا، میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی چھت پر جا کر کہنا چاہتی ہوں، بس قرآن اٹھا کر اسے پڑھیں۔ یہ آپ کو کھائے گا نہیں، یہ آپ کو بھٹکائے گا نہیں۔
بہت ساری کہانیاں ہیں، حیرت انگیز کہانیاں، جب لوگوں کو لگا کہ قرآن انہیں بلا رہا ہے اور وہ ایسے ہی تھے گریز کرنے والے۔ میرے بہت سے دوست کہتے تھے کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھوں گا، چلو پڑھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو غلط ثابت کر سکوں، مگر جب آخر کار اسے اٹھاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ حقیقت میں اسے لینے سے ڈرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ دوسرے مذاہب آپ کو سکھاتے ہیں، جیسے مسجد مت جانا، چرچ مت جانا، کسی اور کی مذہبی جگہ میں داخل مت ہونا، یہ نقصان نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر آپ مسلمان نہیں بھی بنتے پھر بھی قرآن مجید میں اتنی حیرت انگیز رہنمائی ہے۔ جب میں امریکیوں کو سنتی ہوں تو مجھے ہمیشہ بہت دکھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت بائبل یا توریت کا حوالہ دیتے ہیں، بائبل بائبل بائبل، مطلب کیا ہم قرآن کو مینشن کر سکتے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بارے میں ایک حیرت انگیز خوبصورت آیت ہے جو بہت زیادہ سینس بناتی ہے، بس دنیا کو اسلام سے منور کریں، یہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے، ہم کسی پر قابو پانے نہیں آ رہے، یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن اسلام کو جاننے میں بے شمار فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ بہن نور سادے، اپنی کہانی شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو جزا دے، آمین اللہ انشاءاللہ، آپ کو جنت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین جزاک اللہ آمین۔ خیر۔ جزاک اللہ خیر، اور مجھے اپنی کہانی سنانے کی اجازت دینے کے لیے آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا باعث ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ اسلام کے اندر کس طرح خوش ہے اور یہ اسلام کے بارے میں سب کو نصیحت بھی کر رہی ہے۔ سچ میں اسلام ایک سچا مذہب ہے، ہم بھی اسلام کے اندر اور اسلام کے کہنے پر اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی لیے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔